السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت معاب و آلو اصحاب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صل صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین نام ہے عرش بری کے زینے کا، حسین نام ہے راہ خدا میں جینے کا، حسین نام ہے صبر و رضا کے سینے کا، حسین نام ہے امت کے سفینے کا۔ حسین آج بھی آنکھوں کے سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ حسین محفل انسانیت کی جاں تو ہے، زمین صبر و تحمل کا آسماں تو ہے۔ نہ صرف دین محمد کی عز و شان تو ہے، رہے حیات میں سالار کارواں تو ہے۔ جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے۔ حسین ملتے ہیں تجھ میں علی کے سب انداز، حسین تجھ میں ہے سب سیرت رسول حجاز۔ حسین تو ہے خدا کا وہ عاشق جانباز، قضا نہ ہونے دی جس نے دم قضا بھی نماز۔ وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں، وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں، وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں۔ ہزار غم میں بھی تو نے حالت کبھی تباہ نہ کی، وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی۔ بچھڑ گیا پسرے نوجواں پر آہ نہ کی، پلٹ کر لاش پہ حسرت بھری نگاہ نہ کی۔ نہ غم کیا نہ بھوکا کی نہ اضطراب کیا، حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا۔ کل کے بیان میں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ طوعا نامی عورت کے گھر اور وہاں سے آپ کو ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا۔ اب یہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے پاس اس کے دربار میں پہنچے، آپ نے اس کو سلام نہ کیا، کہا امیر کو سلام نہیں کیا، کہ امیر اگر مجھے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو اس پہ سلام نہیں ہے۔ پھر مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے درمیان جو گفتگو ہوئی، بات بہت آگے بڑھی، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے باپ زیاد نے کوفہ کے اور یہاں کے حالات خراب کیے، ہم تو یہاں صلح اور ہم تو یہاں شانتی اور امن کے لیے آئے اور آتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابن زیاد خبیث نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا، او مسلم بن عقیل، یہاں تم پاکی اور طہارت کی باتیں کر رہے ہو، وہ دن بھول گئے جب مدینہ میں تم شراب پیتے تھے معاذ اللہ۔
حضرت مسلم بن عقیل کہتے تو جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، خدا جانتا ہے تو جھوٹا ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیتا ہے جو مسلمانوں کا ناحق خون پیا کرتا ہے، شراب وہ پیے گا جو اللہ کے قانون کی بے حرمتی کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہ ہونٹوں سے لگایا، نہ گھروں میں کبھی ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کچھ کہتے، ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا، کہا میں تجھے اس طرح قتل کروں گا کہ ایسا قتل امت میں کسی کا نہ ہوا ہوگا۔ سنیے گا غور سے، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ آپ سوچتے ہو مولانا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تقریر، تو اب تقریر شروع ہو گئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کہتا ہے میں تمہیں اس طرح ماروں گا کہ امت میں اس طرح کسی کا قتل نہ ہوا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہاں، امت میں جو گناہ نہیں ہوا اس کو تجھ سے زیادہ ایجاد کرنے والا کوئی حقدار نہیں ہے۔ جو امت میں کبھی گناہ نہیں ہوا اس طرح ایجاد کرنے کا، گناہ کے ایجاد کرنے کا سب سے بڑا حقدار تو ہی ہے۔ خیر کہ تو جب مارنے ہی والا ہے، میں وصیت اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے دربار میں نظر دوڑائی، عمرو بن سعد نظر آیا، کہ میں اس سے وصیت کرنا چاہتا ہوں چند۔ وہ پہلے نہ بولا، بدبخت عمرو بن سعد کون ہے؟ عمرو بن سعد وہ آدمی ہے جس کا باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو دنیا ہی میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ کے اندر حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باپ ایسا جنتی کہ جس کو دنیا ہی میں مصطفیٰ نے جنتی بنا دیا، مگر بیٹے کی پیشانی پر اہل بیت نبوت کے خون کا داغ لگا ہے۔ رے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی لالچ کے لیے وہ کربلا میں امام کے سامنے آیا ہے کہ اس کو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس بدبخت نے انکار کیا، مگر ابن زیاد کے کہنے پہ کہ سننے میں کیا حرج ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جا کر کہتے دیکھ تو ابو سفیان سے تعلق رکھتا ہے، قریش سے تو تعلق رکھتا ہے، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت کہ جب مجھے تو یہ لوگ قتل ہی کر دیں گے، شہید کر دیں گے، مگر میں تجھے 3 باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات، میں نے کوفہ میں فلاں آدمی سے اتنے 1000 قرض لیا ہے، میرے شہادت کے بعد میری زرہ، میری تلوار، میرا تھوڑا بہت بچا ہوا سامان ہے، وہ بیچ کر اس آدمی کو قرض دے دینا، اس آدمی کو میرا وہ قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ شہادت کے بعد میری لاش، میرے جسم کو دفنا دیا جائے۔ اور تیسری بات، امام پاک کو تو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اور حسین بن علی تو وہاں سے نکل گئے ہوں گے کوفہ کے لیے، انہیں خبر دے دینا کہ یہاں تشریف نہ لے آئیں۔ یہ 3 باتیں حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ پہلی قرض کی بات کرتے، بتائی اس حال میں بھی قرض یاد آ رہا ہے، فلاں آدمی سے لیا ہے میں نے، لہذا میری تلوار، میری زرہ، میرا خود، یہ ساری چیزیں بیچ کر جو ہے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یعنی اس کے سینسٹیویٹیز بتا رہے ہیں مسلم بن عقیل، اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کے بیان میں میں نے عرض کیا تھا آپ کو زخم لگا ہے، اور جو ہے اس آدمی ابو لولو نے آپ کو وار کیا ہے، مگر اس وقت بھی فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہہ رہے ہیں میرے قرض کا حساب کرو اور میرا قرض ادا کیا جائے۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا ہے، بندہ جب تک راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں رہتا ہے۔ لہذا ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں نصیحتیں وصیتیں آخر میں کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے اس کو عمرو بن سعد کو راز کے طور پہ بتائی تھی، مگر اس بدبخت ازلی نے اس بات کو راز نہ رہنے دیا، بلکہ یہ ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد بولتا ہے کہ رہی بات قرض کی تو تمہاری مرضی ادا کرو نہ کرو، اور رہی بات جسم کی تو جو ہمارے خلاف آ کے کوفہ میں بغاوت کا اعلان کیا، اس کا جسم کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اب اس پہ بھی گھوڑے دوڑائیں گے، اسے بھی جو ہے لٹکا دیں گے۔ اور رہی بات حسین بن علی کی تو پھر وہ ہماری زمین پہ آئیں گے
اور جب آئیں گے تو یا تو بیعت کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر قتل کے لیے آمادہ ہو، ہم ان سے بھی جنگ کریں گے۔ یہ تینوں باتیں راز کے طور پہ تھی، مگر اس نے سب بتا دی۔ خیر پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے آپ کو باندھا گیا اور بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ کو چھت پہ گورنر ہاؤس کے لے جایا گیا۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی اور بے رحمی سے اوپر سے گرا دیا گیا۔ یہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چشم و چراغ کو پہلے جس کا اضافہ ساحل کے کنارے پہ اور کوثر کے کنارے پہ جس کا اضافہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ہانی بن عروہ جس کو جو قبیلے مزہج کے سردار تھے، اس کو بھی ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ اب ابن زیاد کو پتہ چلا مسلم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے 2 فرزند بھی آئے تھے، کہا ڈھونڈو اس کو، ڈھونڈا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب ہانی بن عروہ کے گھر پہ قیام کیا تھا، اس وقت اپنے دونوں بیٹے محمد و ابراہیم کو حضرت مسلم بن عقیل نے قاضی کے چھوڑ دیا تھا، جو کوفہ کے قاضی تھے، قاضی شرع، اس کے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ جب دیکھا قاضی کو پتہ چلا کہ مسلم کی شہادت کے بعد اب ان کے بیٹے کے بھی جو ہے تلاش جاری ہے، اور ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو مسلم بن عقیل کے بیٹے کو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ قاضی دیندار محب اہل بیت تھا، اس نے جو ہے فوراً اپنے بیٹے محمد اسد سے کہا بیٹا دیکھ آج شام کو ایک قافلہ جو ہے باب العراقین سے مدینہ پاک جانے والا ہے، لہذا ان دونوں بچوں کو اس قافلے میں ملا دو تاکہ یہ بھی مدینہ پاک پہنچ جائے۔ قاضی کا بیٹا محمد اسد جب اس قافلے کے پیچھے پہنچا تو قافلہ بہت آگے نکل گیا تھا اور دوڑتے اس قافلے کو پہنچ نہ پائے، یہاں تک ایک ایسی منزل آئی کہ سامنے گرد اڑتا دکھائی دیا، غبار اڑتے ہوئی دکھائی دی۔ قاضی کا بیٹا محمد اسد کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ دھول اڑ رہی ہے سامنے، وہی قافلے کے چلنے کی دھول ہے، لہذا تم جاؤ وہاں ان سے مل جاؤ، یہ قافلہ مدینہ پاک کی طرف جا رہا ہے۔ 2 بچے، ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 9 سال، 8 اور 9 سال کی عمر کیا ہوا کرتی ہے، بیٹے اس بچے حضرت مسلم بن عقیل کے اس طرف دوڑے، مگر اللہ کہیں بھی ساری رات سفر کرتے رہے، دوڑتے رہے، شام ڈھلی، رات کا اندھیرا ہو گیا، یہاں تک کہ پوری رات چلتے رہے اسی میدان میں۔ صبح کا سپیدہ سر جب نمودار ہوتا ہے تو کیا دیکھا، جہاں قاضی کا بیٹا محمد اسد ان دونوں کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں آ کے صبح کھڑے ہوئے ہیں، یعنی رات بھر کا چلنا ایسا تھا کہ گویا اسی زمین میں چلتے رہے۔ اب صبح ہوئی، سپیدہ سر جیسے نمودار ہوا، ابن زیاد کے سپاہی آئے، کلو یہ رہے مسلم کے بیٹے، ان کو پکڑا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی پکڑا گیا ابن زیاد نے خط لکھا یزید کو، مسلم کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کا حال کیا جائے، خط لکھا اور یہاں جب قید کے حوالے کیا گیا اور سختیاں جب بچوں پہ بڑی، قید کا داروغہ جو جیل تھا محمد مشکور نامی محب اہل بیت تھا، اس نے ٹھان لیا یہ کتنے خوبصورت و حسین بچے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، میرا کچھ بھی ہو مگر میں ان کو رہا کروں گا اور انہیں عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچا دوں گا۔ اب جیل کا جو داروغہ تھا مشکور نامی، اس نے ان دونوں بیٹوں کو لیا اور شام کے وقت لے کر ایک جگہ پر قادسیہ کا راستہ بتا دیا۔ کوفہ میں الحمدللہ میں گیا تھا ابھی تو سب کو پتہ چلا، زمانوں سے پڑھتے تھے قادسیہ، شفیہ، غدیر کا راستہ، یہاں سے فلاں آیا، یہاں سے فلاں آیا۔ آج بھی جب وہاں جاتے ہیں تو بورڈ لگے تھے یہ غدیر والا، یہ جو ہے غدیر ہے، یہ عادریہ کا راستہ، یہ شفیہ کا راستہ ہے، وہ بازار کا ذکر تھا، وہ بھی راستہ، یعنی پھر وہاں دیکھنے کے بعد جو زمانوں سے کتابوں میں نام پڑے تھے، آج بھی نام تو سب وہی ہیں علاقوں کے، مگر اس زمانے جیسے نہیں، اب تو بازار اور سب ڈیولپ ہو گیا، مگر نام وہی ہے کہ وہ پاس والی بستی والے آئے تھے کربلا کے واقعے کے بعد، جو ہے بستی والے آ کر امام پاک اور ان کے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور کفن دفن کا سب انتظام ہوا تھا، وہ آج بھی وہ آبادی ہے، اس کے نشانات ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور امام پاک کا وہ جنت کو شرما دینے والا روزہ، اللہ جہاں پہ ملائکہ کی قطار لگی ہے، گویا ایسا سمجھو اللہ اس کے رسول کے نعمتوں میں جو ہے اس طرح جو ہے نعمتوں
رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ جب امام پاک کا وہ گنبد دیکھ لیا جاتا ہے، اللہ اللہ قلب کو سکون ملتا ہے۔ کیا یزید اور کیا یزیدیت دنیا میں دم لے گی؟ امام پاک کی 3 دن کی پیاس اور بھوک نے یزیدیت کو قیامت تک کے لیے تہش نہش کر دیا۔ اور 22,000 جو یزیدی لشکر آیا ہے، بتائیے، میں اکثر کہتا ہوں بنو امیہ کا بادشاہ یزید تھا۔ بنو امیہ کی سلطنت یعنی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا اتنا زبردست بادشاہ یزید ہے، اور 22,000 کا لشکر امام کے مقابلے میں آیا ہے۔ 1400 سال کا اتہاس پڑھیے، 22,000 میں کسی ایک کی تو قبر ہونی چاہیے تھی، 22,000 میں سے کسی ایک کا تو مقبرہ بننا چاہیے تھا، اور بنو امیہ کا اتنا بڑا بادشاہ یزید ہے، اس کا تو مقبرہ بنتا، روزہ بنتا، اور اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہے، مگر حسین نے ایسا مارا ہے، حسین نے ایسا مارا ہے کہ یزیدیت کو قیامت تک کے لیے حسین نے مار ہی نہیں دیا، بلکہ ساری یزیدیت کی قبروں کو بھی حسین نے قیامت تک کے لیے گمنام کر دیا ہے، کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی قبر ہے جو کربلا میں یزید کے ساتھ تھا، یہ اس کی قبر ہے جو کربلا میں ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ 22,000 کا ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے، بتائیے ان 22,000 میں کسی ایک کی قبر کوئی بتا دے، 22,000 کیا ان کے آقا یزید کا بھی کہیں پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا، اس کے پاس دولتوں کا انبار تھا، اس کا بھی کہیں پتہ نہیں ملتا کہاں اس کی قبر بنی ہے، کہاں اس کا جو ہے مرگن بنایا گیا۔ حسین نے ایسا مارا ہے حسین نے، اور حسین کے ساتھ جو آئے تھے، ایک دن کا جو حسین کی محبت میں دم بھرتا ہے، دیکھو آج اس حر کا روزہ چمک رہا ہے، حضرت حر کا روزہ چمک رہا ہے، اور حسین کا بچہ قیامت تک کے لیے ایسا چمکا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد حسین نے یزید کو مارا ہی نہیں، بلکہ اس کے نام کو مار دیا، اس کے کردار کو مار دیا، اس کے نسب العین کو مار دیا۔ دنیا میں ایسا کہ اب یزید دنیا میں نام نہ رہا، ارے جو یزید کی تعریفیں کرتا ہے وہ بھی یزید نام نہیں رکھتا ہے بیٹے کا، جو ابن زیاد کی تعریف کرتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کا نام نہ رکھے گا، مگر حسین ایسا کربلا کے میدان میں چمکا ہے۔ 1400 سال میں جائیے گھر گھر میں حسین اور غلام حسین ملتا نظر آئے گا۔ یہی ہے حسین پاک کے، اور حسین نے پورا نقشہ بدلا۔ لوگ سمجھتے تھے جنگ کا قانون ہوتا ہے کہ مارنے والا جیتتا ہے، مرنے والا ہار جاتا ہے، کاٹنے والا جیتتا ہے، کٹنے والا ہارتا ہے۔ حسین نے یہ فلسفہ بدل دیا اور بتا دیا آج سے جنگ کا دستور حسین بدلے گا، آج کٹنے والا جیتے گا اور کاٹنے والا قیامت تک کے لیے ہار جائے گا۔ یہ فلسفہ امام نے بدل دیا، اور ایسے زندہ ہوئے امام، ایسے زندہ ہوئے۔ اللہ اللہ، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ اب امام عالی مقام کے چشم و خاندان کے چشم و شراب حضرت مسلم بن عقیل کی یہ 2 صاحبزادے محمد و ابراہیم، اللہ اللہ، داروغہ جیل مشکور نے رہا کرنے کی ٹھان لی، اور شام کو ایک جگہ پہ لے کے آئے کہ بیٹا یہ قادسیہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ چلے جاؤ، آخر میں جو بستی آئے گی اس کا نام قادسیہ ہے، اور وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اسے میری انگوٹھی دکھانا نشانی کے طور پر، اور کہنا کہ تمہارے بھائی جو کوفہ میں مشہور ہے انہوں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے مدینہ پہنچا دو۔ جاؤ۔ مشکور داروغہ جیل نے اپنی انگوٹھی ان بچوں کو دی، وہ بچے چلتے رہے، ساری رات چلے، ساری رات سفر کیا، مگر صبح کا سپیدہ سہ نمودار ہوا، تو چونکہ ان کو بھی قسمت میں شہادت کا جام لکھنا ملنا تھا، لہذا صبح کا سپیدہ سہ جب نمودار ہوا تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں آ کے واپس کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ڈر گئے، سہم گئے کہ کیا ہوگا، اب تک تو کوئی آبادی نہیں آئی، مگر وہی علاقہ ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ ایک درخت نظر آیا، سوچا کل کی طرح پھر آج صبح سپاہی آ کے پکڑ نہ رہ جائے، ایک جگہ جو ہے درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے، اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، ایک باندھی وہاں پانی بھرنے آئی،
پانی میں اکثر دیکھا دو شہزادوں کا، دیکھا یہاں پہ دو شہزادے، کہے بچوں باہر آؤ۔ وہ دونوں شہزادے باہر آئے، کون ہو اس وقت اس سنسان جگہ میں، کیا کر رہے ہو، کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ جب باپ کا لفظ سننا تھا دونوں بیٹوں دونوں بچوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ باندی سمجھ گئی، بیٹا لگتا ہے تم ہی وہ دو بچے ہو جس کی ابن زیاد کو تلاش ہے، مسلم کے شہزادے ہو۔ اپنے سر کو ہلا کر اشارہ ہاں میں کیا، کہاں؟ وہ باندی کہتی ہے گھبراؤ نہیں، الحمدللہ میں ایک ایسی عورت کی باندی ہوں جو اہل بیت سے سچی وفا کرنے والی ہیں۔ ان کو لیا بیٹوں کو، اور وہ کنیز وہ باندی انہیں اپنی مالکین کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی لے کے پہنچی اور حال سنایا کہ یہ دونوں جو بچے ہیں یہ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں۔ مالکین اتنی خوش ہوئی کہ ارے یہ ان کے شہزادے ہیں، میرے قسمت کا ستارہ چمک گیا، آج فاطمہ کے لال کا قدم میرے گھر پہ پڑ گیا۔ اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں اس مالکین نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ اب وہاں کا بچوں ادھر رہو، ان کو نہلایا دھلایا اور صاف ستھرے جو ہے ان کے کپڑے کو صاف کیا اور بہت عزت داری مہمان نوازی کی، اور اپنے ایک مخصوص کمرے میں کہا سو جاؤ یہاں پر۔ اللہ اللہ، اب اس کا جو شوہر تھا تو اس عورت کا، وہ شام کو رات کو گھر واپس آیا، کہا آنے میں تاخیر ہو گئی، کہا ابن زیاد نے انعام دیا ہے، مسلم کے بیٹوں کو جو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ ڈھونڈتا رہا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا مگر وہ نہ ملا۔ بیوی سمجھاتی ہے کیا کر رہی ہو، دنیا کے انعام و اکرام تیرے دل میں بس گیا ہے، اپنی آخرت برباد کرنے پہ تلا ہے۔ ارے وہ شہزادے مسلم کے ہیں اور وہ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہے، مگر وہ ڈانٹ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تو چپ ہو جا، تجھے پتہ نہ چلے ان کو جو ہے کیا انعام ملے گا جو مسلم کے شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا۔ خیر بہت ساری بحث ہوئی، ایک وقت آیا دونوں سو گئے، آدھی رات ہوتی ہے، پاس والے کمرے میں دونوں شہزادے سوئے ہیں۔ ایک بڑا شہزادہ محمد اٹھ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھاتا ہے کہ بھائی اٹھو، یہ سوئے وقت جو ہے سونے کا وقت نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضرت زہرا ہے، مولائے کائنات ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ابا جان مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت ابا جان سے کہہ رہے ہیں مسلم اب تم تو چلے آئے اور شہزادوں کو ظالموں کے حوالے چھوڑ کے آئے۔ ابا جان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بس وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس آنے والے ہیں، پتہ چلا ہمیں شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ اللہ، چھوٹا بھائی کہتا ہے مجھے بھی یہی خواب دکھا ہے۔ اللہ، یہ کہہ کر دونوں بھائی رات کو آدھی رات کو اپنے گلے سے مل گئے۔ رونے کی جب آواز پڑی وہ پاس میں سویا ہوا بدبخت اٹھ گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کس کی آواز ہے؟ کہ سو جا، پڑوسی کا کوئی بچہ روتا ہوگا۔ کہ نہیں، آواز تو ادھر ہی سے آ رہی ہے۔ شک کے جو ہے پر وہ آگے گیا، اور جیسے ہی آواز کی طرف گیا ہے اپنے ہی مکان کے دروازے کو کھولا، دیکھا کہ وہ دو بچے ہیں۔ کارے میں جنہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے ہی گھر میں پناہ لیا ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ بچے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے صبح تک انتظار کرنا ہی کر لو، اب صبح تمہارا حال ہوگا۔ سیدھے صبح کا سپیدہ سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ بدبخت پہلا کام اٹھ کر جو ہے دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو جو ہے بال پیچھے سے پکڑا اور دونوں کی زلفوں کو ایک دوسرے سے گرہ لگا دی۔ اس کی بیوی بیدار ہو گئی اور اس کے پاؤں پکڑتی ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ بہت سمجھایا کہ کیا کر رہا ہے، یہ شہزادوں کی صورت دے، کیا ان کے نورانی چہروں پر بھی تجھے رحم نہیں آتا ہے؟ مگر اس کے اوپر شیطنت سوار ہے۔ جب دل میں دنیا بس جاتی ہے اور بندہ جب دنیا کا لالچی کتا بن جاتا ہے، ذہن و فکر پر جب دنیا کے انعام اور دنیا کے دولت اور دنیا کے سکے جب آ جاتے ہیں تو پھر بندے کا دماغ آخرت سے ہٹ جاتا ہے، بندے کا دماغ قبر سے ہٹ جایا کرتا ہے۔ جب اس دل کو بندہ دنیاوی ملوث کر کے دنیا داری کے مکمل طور پہ جو ہے مائل کر دیتا ہے تو پھر وہ آخرت کا خیال نہیں کرتا، وہ دنیا کا لالچی کتا، وہ دنیا کی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ دولت چیز ایسی ہے بڑے بڑوں کا ایمان خراب ہو جائے
جائے, حسن چیز ایسا ہے بڑے بڑوں کا ایمان خراب ہو جائے, دولت یہی چیز ہوا کرتی ہے. اب اس کے اوپر تو سوار ہے شیطان کہ ابن زیاد کا انعام ملے گا. دونوں بیٹوں کو نکالا اور ان کے زلفوں کو باندھ کر آگے لے جا رہا ہے. اور اس کی بیوی آئی اور اس کی باندھی آئی. وہ بیوی کہہ رہی ہے اگر تجھے اپنی پیاس بجھانی ہے دیکھ میرا گلا ہے, میرا گلا کاٹ دے مگر ان شہزادوں کو چھوڑ دے. اب اس کے دل میں تو محبت تھی اہل بیت اطہار کی. اب بتاؤ جس کے دل میں رائے برابر بھی محبت ہوگی وہ اہل بیت کا بچہ ہو یا کوئی عام بچہ ہو وہ بچوں پہ تھوڑی نہ ظلم کرے گا. اللہ اللہ وہ عورت سمجھاتی ہے اور وہ ان کو پکڑ کر فرات کے کنارے پہ لے گیا. اللہ اللہ وہ پیچھے اس کی بیوی آئی مگر اس کو پکڑ کر اس نے ایک پتھر میں ایسا سر ٹپکایا پتھرایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور خون کا فوارہ اس کے سر سے نکلا. اور دونوں کو پکڑ کر وہ فرات کے کنارے پہ لے گیا. اپنی تلوار کھینچی ہے. بتائیے ایک 8 سال کا بچہ, ایک 9 سال کا بچہ ہے. انہوں نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا, انہوں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا ہوگا, کبھی یہ حال بھی ہونے والا ہے. وہ اہل بیت رسالت جن کے مکان کا حال یہ ہے اللہ کا فرشتہ جہاں اجازت لے کے آئے, خدا کے فرشتے جہاں پر بغیر اجازت داخل نہ ہو, انہوں نے کبھی دماغ میں سوچا بھی نہ ہوگا ہم پہ کبھی ایسی مصیبتیں بھی گزرنے والی ہیں جن کی نازو ادا فرشتے اٹھاتے ہو. مگر آج امتحان اور آج حالات ایسے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ اللہ ان کو سامنے تلوار کو نکالا. ایک آگے بڑا بھائی آ گیا کہ پہلے مجھے قتل کر, اس کو پیچھے کے پیچھے چھوٹا بھائی آگے کہ مجھے پہلے قتل کر, میں اپنے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا. اسی فکر میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. وہ پھر سے اس کی عورت آ گئی کہ آخر بار کہہ رہی ہوں اپنی آخرت سے رشتہ توڑ رہا ہے, مصطفیٰ کی شفاعت سے رشتہ توڑ رہا ہے. ذرا غور کر, آج انعام ملے نہ ملے مگر آج انہیں بخشے گا. میرا دعویٰ ہے قیامت میں ان کے نانا تجھے ضرور شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں گے. مگر دنیاوی چیز ایسی ہے, وہ تلوار تانتا ہوا ذہن و فکر پر ابن زیاد کا وہ انعام گھوم رہا ہے. اللہ اللہ جیسے ہی اس نے تلوار نکالی اور بتائیے ان بچوں کا حال کیا ہوا ہوگا. آپ کو معلوم ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کا بیٹا ہے, جن کے بچے ہیں, اور اگر پڑوس میں کوئی اپنے بچے کو تھپڑ بھی مار لیتا ہے نا, ماں کا جسم آگ بگولا ہو جاتا ہے, باپ کے خون میں گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ارے پڑوس کیا, آپ جہاں پڑھانے بھیجتے ہو اگر ٹیچر بھی کبھی بچے کو ایک تماچا مارے تو باپ آستین چڑھا کر پرنسپل کے پاس پہنچ جاتا ہے, پڑھانا ہے تو پڑھانا مگر میرے بچے کے گال پر میں تھپڑ برداشت نہ کروں گا, بچے کے گال پر کبھی ضرب میں برداشت نہ کروں گا. یعنی بیٹوں کی محبت ان سے پوچھو جو اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں, چاہے بیٹا گورا ہو یا کالا ہو, بیٹا چاہے جو ایک کیسا بھی ہو, امیر کا ہو یا غریب کا ہو یا وزیر کا ہو, باپ اور ماں کے لیے بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے, اولاد اولاد ہوا کرتی ہے. انہیں پوچھو جن کی اولاد ہے, بتائیے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے, یہ فاطمہ زہرا کے شہزادے, یہ جو ہے جو اہل بیت نبوت کے شہزادے, حال ان کا بتائیے. ایک طرف ہماری اولاد کا جائزہ آپ سامنے رکھیں اور ایک طرف جو ہے ان کا حال آپ سامنے رکھیں. وہ بدبخت ازلی جو تھا تلوار نکالی اور ایسا وار کرتا ہے اللہ اللہ کہ دونوں شہزادے ساتھ میں ان کی گردنیں پاک, ان کے سرے پاک کٹ کر جو ہے زمین پہ گرتے ہیں. اس کمینے نے دونوں جسموں کو فرات میں ڈالا اور دونوں سروں کو لے کر تشت میں لیا, ابن زیاد کے پاس پہنچا. بتائیے دنیا کی لالچ کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے. لالچیں اور ظلم اور خون کبھی اللہ پروان نہیں چھڑنے دیتا ہے. ظلم ظلم ہے کبھی وہ آگے نہیں بڑھتا, خون خون ہے کبھی وہ آگے نہیں بڑھتا. ظلم ظلم ہے, بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے, خون خون ہے بہتا ہے جم جاتا ہے. اب دستے قاتل پہ جمے یا نو کے خنجر پہ جمے, اب دستے قاتل پہ جمے یا نو کے خنجر پہ جمے, وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھتے ہیں. اس لیے دنیا کا اور دنیا کی لالچ اور برائی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا ہے. دونوں شہزادوں کے سروں کو تشت میں رکھ کر جب وہ ابن زیاد کے پاس صبح کے وقت پہنچتا ہے, او ہاں گورنر خوش ہو جا, میں انعام لا کے لیے آیا ہوں اور تیرے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. ابن زیاد بولتا ہے میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟
کا مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کا سر لے کے آیا ہو۔ ابن زیاد حق بگولا ہو گیا، کہا بے وقوف کیا کیا، میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے، اگر یزید کا خط کا رپلائی آیا اور خط میں لکھا ہوگا کہ مجھے زندہ مسلم کے لڑکے چاہیے، میں کیا جواب دوں گا یزید کو، کیوں مارا انہیں شہید کیا؟ کہا مجھے اندیشہ تھا کہ اگر لے آتا تو لوگ کوفہ والے چھین لیتے، کہا اگر اندیشہ تھا مجھے خبر کر دیتا، میں سپاہیوں کو بھیج دیتا۔ یہ کسی میٹر میں آلریڈی ابن زیاد غصے میں بیٹھا تھا، اب جب یہ خبر لے کے آیا کہ بچوں کو اس نے قتل کر دیا ہے اور زیادہ جلال میں آیا، اپنا ساتھی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام بکر بن حمران اسدی تھا، ابن زیاد بولتا ہے مار دے اس کی گردن کو تلوار سے، قتل کر دے، اس نے میرے اجازت کے بغیر بچوں کو مار دیا ہے۔ اب بتائیے جو انعام لینے آیا تھا، تحفہ لینے آیا تھا، کیا ملا؟ ابن زیاد کا وہ ساتھی اٹھا ابن حمران اسدی اور تلوار سے اس جو ہے قاتل کا 2 وار کر ایسا وار کیا، اس کی گردن کو جو ہے گیند کی طرح اچھل کے اس کی گردن پیچھے گئی اور وہ خسیر الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انعام تو نہ ملا، تعریف تو نہ ملی، کیا ہوا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو ظلم کو بوتا ہے اس کو انجام میں کبھی نیکیاں نہیں ملتی ہے، جو خون بوتا ہے اسے کبھی ترقیاں نہیں ملتی ہے۔ بتائیے جس انعام کے لیے اپنی آخرت کا سودا کیا اسے آخرت تو نہ ملی، دنیا بھی ہاتھ میں نہ آئی، جس انعام کے لیے اپنی قبر کا سودا کیا اسے قبر تو نہ ملی اور دنیا کا 1 درہم اور دینار بھی نہ ملا، اوپر سے جان گوائی۔ وہ الگ یہی ہوتا ہے، ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، برائی کا انجام بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے لاش کو اس کے قبیلے والے آ کر بوری میں بھر کے جب قبر میں دفن کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا، پتہ نہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا، مگر یہ بات کسی نے لکھی تھی اور وہ سنی عالم تھے، انہوں نے لکھی تھی یہ بات، میں نے پڑھا تھا جس حارث نے مسلم بن عقیل کو کے بچوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کے قتل کے بعد یعنی حارث کے قتل کے بعد جب اس کو قبر میں دفنایا گیا، صبح جب دیکھا قبیلے والوں نے اس کی لاش کو زمین میں پھینک دیا تھا اور قبرستان نے اسے قبول نہ کیا۔ قبیلے والے 2-4 مرتبہ دفن کرتے ہیں مگر زمین نے اس کی لاش کو اٹھا کے پھینک دیا، کہ اتنا بڑا بدبخت ہے، میں کیوں اپنے اندر اس کو لے کر اپنا وبا عذاب الہی کو میں دعوت دوں۔ زمین پھینک دیتی ہے۔ 2 دن کے بعد اس کے جسم کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا، پانی کی موجیں خود بخود اٹھتی ہیں اور اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اس کو آگ جلا کے ڈالا گیا، آگ بھی قبول نہ کیا، یہاں تک لکھا ہے کسی نے کہ اس کی بوٹیاں کر کے کوفہ کے کتوں کو کھلایا گیا، جو کتا کھاتا ہے 3 دن کے بعد سارے کتے بھی مر جاتے ہیں۔ یہ حال ہوا جن لوگوں نے اہل بیت اطہار، بتائیے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قتل کیا، اس کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے، اسے دریائے فرات و دریائے دجلہ نہیں قبول کر رہا۔ اب بتاؤ جنہوں نے حسین کے 6 مہینے کے لال علی اصغر پر غرقوم پر اور تیر چلایا ہوگا، بتاؤ اس وقت میرے حسین کا حال کیا ہوگا؟ جنہوں نے حضرت علی اکبر جو بالکل ہو بہو مصطفیٰ کی شبیہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر دیکھ کر جن کے مصطفیٰ کی یاد آ جائے، بتاؤ وہ جنتی انسان حضرت قاسم جو حسن مصطفیٰ کی یاد ہے، جن پر ان کے گردن پہ جن کا تیر اور جن کا نیزہ چلا ہوگا، ارے یہ تو جانے دیجئے وہ 6 مہینے کا علی اصغر جنہوں نے ابھی مکمل طور پہ دنیا بھی نہیں دیکھی ہے، جب میرا حسین انہیں لے کر ان یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، بتائیے ان کے دلوں پر دنیا نے کیسا بسیرا ڈالا تھا، ان کے دلوں پر شیطان نے کس طرح اندھیرے اور ظلمت کے پردے لگا دیے تھے کہ 6 مہینے کا علی اصغر حسین کی گود میں، اور حسین آخری حجت کر رہے ہیں، اے لوگو میرا تم سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے،
دیکھ میرے 6 مہینے کا بیٹا، میرا 6 مہینے کا علی اصغر 3 دن بھوک و پیاس میں ہے، دیکھ میں تو نہ آتا مگر اس کی ماں سے رہا نہ گیا، اور اس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ شاید تمہارے مسکی جیسے 2 بوند قطرہ میرے بیٹے کو مل جائے، اس کی جان بچے گی، اس کی ماں کے جسم میں جان آ جائے گی۔ بتاؤ میرا مسئلہ بیعت کا ہے، تمہارا مسئلہ بیعت کا ہے، مگر یہ تو 6 مہینے کا علی اصغر ہے، مگر جن کے دلوں پہ شقاوت کا پردہ ہوتا ہے، ذہن و فکر پہ مکمل شیطان اپنا وار کر دیتا ہے، پھر وہ آخرت کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ اللہ، ان کو اتنا بھی خیال نہ آیا، ایک بدبخت ازلی جس کا نام حربلہ بن کاہل تھا، اس نے امام پاک کے چھٹے علی اصغر پہ تیر چلایا۔ کل انشاءاللہ تعالی میں یہ ساری باتیں عرض کرتا ہوں، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن پہ اوپر جن کو جو ہے شیطان بہکا دیتا ہے، پھر نہ وہ آخرت کا خیال کرتا ہے، وہ نہ قبر کا خیال کرتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے شہزادوں پر جنہوں نے تلوار چلائی اس کا یہ حال ہے۔ بتاؤ جنہوں نے حسین کے گلے پہ خنجر پر چلایا ہوگا، حسین کی پیٹھ پہ جنہوں نے تیر و بھالے و تلواریں چلائی ہوں گی، بتاؤ وہ کس منہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ کس حال میں مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا۔ مگر میرا دعویٰ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حسین اس حال سے دنیا سے گئے ہیں، سجدے میں سر تھا امام پاک کا، اور اسی طرح دنیا سے گئے ہیں۔ قیامت میں جب حسین اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، سر سجدے میں ہوگا، حسین کے زب پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح جاری ہوگی۔ اس لیے حسین پاک انہوں نے اپنی شہادت اپنے اس جو ہے قربانی سے ایک ایسی عظیم تاریخ مرتب کی ہے۔ اللہ اللہ کہ آج دنیا میں حسین پاک اپنے اس صبر کی وجہ سے ایسے زندہ ہوئے۔ خیر یہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو ہے صاحبزادوں کی بھی شہادت ہو گئی، مگر آپ کو بتاؤں یہ کوفہ ہے، اور جہاں کل میں نے عرض کیا وہ توہ نام کی عورت جس نے 1 کٹورا پانی مسلم بن عقیل کو پلا دیا تھا، آج جہاں اس کا مکان تھا وہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ اہل بیت سے سچی محبت کا صلہ ہے، اور یاد رکھیے اہل بیت سے سچی محبت ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی گھوم رہے ہیں باہر آج سب شیعہ لوگ ہورے بہورے، تو یہ سب کوئی محبت والے نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ محبت والے نہیں ہیں، یہ حسین اور علی کی محبت کو آڑ بنا کر صحابہ سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ اب کتنے بدبخت ہیں، میں جب عراق گیا تھا تو بتائیے اتنے بدبخت ہیں کہ پہلے تو سنتے تھے مگر وہاں جا کے دیکھا کہ یہ اتنی خطرناک قوم ہے۔ ارے عراق کوفہ میں استنجا خانہ ہے نا، سنڈاس، وہاں لوٹے پر اور سنڈاس کے دروازوں پر ابو بکر عمر کا نام لکھا ہوا تھا۔ بتا یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، کتاب میں پڑھا، میں خود گیا تھا دیکھا اندر جو ہے ابو بکر عمر کا نام۔ بتا یہ دشمنی ہے۔ اور ان کے یہاں جو سخت بدبخت لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ایک جوتے میں عمر لکھتے ہیں، دوسرے جوتے میں ابو بکر و عائشہ لکھتے ہیں۔ یہ لوگ بورے ہو رہے، سمجھے نا، آپ شیعہ میں نہ سمجھو تو میں کلیئر کر دیتا ہوں، یہ ہو رہے۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ باپو کھل کے بولتے ہیں، ارے ڈرنے کا کیا، اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، اور ہم جن کی محبت میں جیتے ہیں وہیں بچانے والے آقا ہیں۔ کیسے آقا ہوں کا بندہ ہوں، رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ارے تعلق دنیا میں تعلق جائے اور نہ کوئی بلائے، دنیا کا 1000 2 لاکھ 10 لاکھ نہ آیا قیامت میں رسول اللہ کو منہ تو شان سے دکھائیں گے۔ ایک آدمی مر رہا تھا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا کوفہ کے اندر۔ کسی نے پوچھا کیوں پر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا؟ ایک صاحب دل بتاتے ہیں اس لیے کہ اس کے سرہانے ایک فرشتہ کوڑا لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ زندگی بھر ابو بکر اور عمر کے گستاخ کے ساتھ بیٹھا ہے، زندگی بھر ابو بکر اور عمر کے گستاخ کے ساتھ یعنی شیعہ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ پائے گا۔ فرشتہ کوڑا لے کے کھڑا ہے۔ بتائیے لوگ آپ تعلقات قائم کرو گے ان سے ہمارا تعلق رہے گا؟ کون ان سے تعلق نہیں رکھے گا؟ ہاتھ اونچا کرے۔
ہاں الحمدللہ سبحان اللہ. یہ سب ناہنجار اور گستاخ صحابہ. اور میرا ایک دوست ہے لنڈن میں، یہ لیسٹر مانچسٹر میں، وہ مجھے بتا رہے تھے ایک بار کہ ان کا کسی سے تعلق تھا، ان کے دوست وایا بتایا تھا اتنے خطرناک ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جب برتھ ڈے بناتے ہیں تو معاذ اللہ کیک پہ لکھتے ہیں العائشہ فی النار. معاذ اللہ کیک پہ لکھتے ہیں العائشہ فی النار اور اس کیک کو کاٹتے ہیں. یعنی ایسے ایسے طریقے دشمنی کے نکالے ہیں. پاؤں میں جان بوجھ کر ابو بکر، عمر و عائشہ، عبداللہ بن زبیر لکھیں گے. چپل میں جان بوجھ کر ہمارے صحابہ ابو بکر عمر کا نام لکھیں گے، اور گندی جگہوں پہ جان بوجھ کر ان کا نام لکھیں گے. یعنی یہ دشمنی نکالنے کے طریقے ہیں، یہ دشمنی. اور ہم لوگ پھر انہیں کے جو ہے، اور لوگ اب ہم تو ان کے مسجدوں میں تو جاتے نہیں ہیں، پتہ تو چلتا نہیں کیا بولتا ہے، کیا بیان کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے نہیں چلتا. بڑی مینجمنٹ والی قوم ہے. پورا ہمارے 10 آدمی 100 آدمی کی نیاز ہوتی ہے تو پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے. یہاں پاس والی مسجد میں 2000 کھا کے چلے جاتے ہیں، بو بھی نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ مینجمنٹ ہے اور اس طرح اپنا سب پلیٹ فارم چلا رہے ہیں. مگر یہ سب گستاخ شیخین، گستاخ صحابہ، گستاخ ابو بکر و عمر و عائشہ ہیں. ان کا مولوی ایران کا امام خمینی تھا، اس نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ جب ہماری حکومت آئے گی عرب میں، حجاز میں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نبی کے پاس میں جو 2 باغی ہیں ان کو اکھاڑ پھینکیں گے. معاذ اللہ. ابو بکر عمر، یہ بولی ہے ان لوگوں کی، یہ بولی ہے ان لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچائے. دنیا میں تعلق رکھو گے، واقعہ میں نے بتایا، جو ان سے تعلق رکھے گا یاد رکھیے ایمان پہ شک ہو جائے گا، ایمان پہ خاتمہ ہے، اس میں جو ہے پریشانی ہو جائے گی، ایمان پہ خاتمہ مشکل ہو جائے گا. جو ابو بکر اور عمر کے گستاخ سے ملے گا. اس لیے دنیا کا فائدہ ہو نہ ہو، اگر تسلط کے ساتھ رہو گے، میرا دعویٰ ہے اگر تسلط کے ساتھ دنیا کا فائدہ ایک جگہ چھوڑے گا، اللہ اس کے بدلے میں 10 جگہ فائدے کے راستے پیدا کر دے گا، فائدے کے راستے پیدا کر دے گا. میں نے کل واٹس ایپ پہ ایک دکان کا فوٹو دیکھا. ایک آدمی کی دکان ہے، دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے. بورڈ یہ لکھا ہوا تھا کہ شیعہ پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر میری دکان میں داخل ہوں. اس آدمی کتنا وہ تسلط والا ہوگا، کپڑے کی دکان تھی، اس کے باہر بورڈ لگایا تھا کہ شیعہ پہلے اسلام میں داخل ہوں اس کے بعد میری دکان میں داخل ہو. یعنی سلام ہے اس آدمی پر کہ اپنا فائدہ بیچ دیا مگر سودا اپنے دین اور تسلط کا نہیں کیا. ایسا تسلط ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرما. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے نکلے اور پھر کربلا کے میدان میں آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کل آئیے. کل 10ویں شب ہے، اکثر جگہ 9 ہی پروگرام ہوتے ہیں، کل پروگرام نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ حضرات کل تشریف لائیں گے نا؟ جو کل نہیں آنے والا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. ہاں یعنی سب آئیں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل کا بیان تو اہم ہے. اتنے جو بیان ہوئے، اب کل لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. عاشوراء کی رات ہے، جو ہے کل 10ویں شب ہے، اور کل ہی کی شب وہ ذکر حسین، اور وہی شب ہے کہ جس کی صبح امام پاک نے جان کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تو کل تو حسین کی شہادت سننی ہے کہ نہیں؟ علی اصغر و علی اکبر و قاسم کی شہادت، اور وہاں ان کے ذکر، ان کے فضائل انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کل تشریف لائیے، اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے آپ جتنے لوگ ہوں سب کل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حسین پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا میری تیری انتہا کے بعد. سر بسجدہ گلے پہ خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین نام ہے عرش بری کے زینے کا، حسین نام ہے امت کے سفینے کا، حسین نام ہے
خلد کے زینے کا، حسین نام ہے رائے خدا میں جینے کا، حسین آج بھی آنکھوں کی سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، حسین صفت پیمبر حسین سرور دین، حسین صفت پیمبر حسین سرور دین، بنائے کلمہ طیب بنائے دین متین، حسین کی طرح آج بھی کوئی نہیں، حسین آج بھی آنکھوں کی سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا۔